بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الدنیا متاع وليس من متاع الدنیا شیء افضل من المرأة الصالحة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی نسبت اسلام سے عطا فرمائی ہے، جس کی وجہ سے ہم سب مسلمان کہلاتے ہیں، اور جس اسلام کی نسبت کی وجہ سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں، اس اسلام نے عورت کو معاشرے اور سوسائٹی میں بہت عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ یہ عورت اگر گھر میں بیٹی کی شکل میں ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی باپ اپنی 2 یا 3 بیٹی جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دی ہو، وہ اس کی اچھی تربیت کرے اور اس کے لیے اچھا انتظام کرے، تو کل قیامت کے دن بیٹی کی یہ خدمت کرنا باپ کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنے گا۔ گویا ایک عورت بیٹی ہونے کی شکل میں اپنے باپ کو جنت میں داخل کروا سکتی ہے۔ یہ عورت اگر ماں کی شکل میں ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماں کی خدمت کا صلہ جنت ہے۔ چنانچہ ایک صحابی ہے حضرت معاویہ ابن جاہمہ، ایک مرتبہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں شرکت کروں۔ جہاد کرنا بہت بڑی فضیلت کا سامان ہے، اور جہاد کرنے کا مطلب یہ تھا کہ انسان شہادت کی تمنا لے کر جائے، اور اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ وہ واپس اگر لوٹے گا تو صحیح سالم لوٹے گا یا اس کی جان اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے گی۔ ایسے عظیم فضیلت والے عمل کے تعلق سے یہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں میری ماں زندہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت ہی تم کو جنت تک پہنچا دے گی۔ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں وَيْحَكَ إِلْزَمْ رِجْلَهَا فَسَمَّ الْجَنَّةِ، کہ جا اپنی ماں کے پیر پکڑ لے اور یہی تیرے لیے جنت کا سامان ہے۔ گویا جس طرح عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہو تو وہ اپنے لیے، اپنے باپ کے لیے جنت میں داخلے کا سامان ہے، تو ایک عورت اگر ماں کی شکل میں ہے تو وہ اپنی اولاد کے لیے بھی جنت کا سامان بنتی ہے۔ ایسے ہی یہ عورت اگر بیوی کی شکل میں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انسان کی سعادت کی اور خوش بختی کی یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ اس کو کوئی نیک بیوی میسر ہو جائے۔ تو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
عورت کو ایک بڑا مقام عطا فرمایا ہے، بیٹی ہونے کی شکل میں، ماں ہونے کی شکل میں، بہن ہونے کی شکل میں اور بیوی ہونے کی شکل میں، جس شکل میں بھی، جس گھر میں بھی وہ زندگی گزار رہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے اور بہت عظیم مقام ہے۔ اور ایسا عظیم مقام ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذمے وہ ذمہ داریاں نہیں ڈالی ہیں جو ذمہ داریاں مرد کے ذمے ہیں۔ چنانچہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے، کمانے اور باہر جا کر دوڑ دھوپ کرنے، ملازمت کرنے، مزدوری کرنے اور ادھر ادھر کی دھول کھانے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت پر نہیں ڈالی ہے، بلکہ عورت کے لیے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ عورت جس حال میں بھی ہو وہ کسی کا خرچہ برداشت نہیں کرے گی، بلکہ ہر حال میں اس کا خرچ ہے، پورا جو خرچ ہے وہ مرد کے ذمے ہوگا۔ چنانچہ اگر یہ عورت بیٹی کی شکل میں ہوتی ہے تو وہ اپنا خرچہ خود برداشت نہیں کرے گی، بلکہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹی کا پورا خرچ برداشت کرے۔ اگر یہ ماں کی شکل میں ہے تو ماں پر اپنا خرچ نہیں ہے، اپنی اولاد کا خرچ نہیں ہے، بلکہ ماں کے پورے خرچ کی ذمہ داری باپ پر ہے اور اس کی اولاد کی بھی پورے خرچ کی ذمہ داری باپ پر ہے۔ اگر یہ عورت بیوی کی شکل میں ہے تو بیوی ہونے کے بعد بھی اس کے خرچ کی ذمہ داری شوہر پر ہوگی، اس کے اولاد کی خرچ کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ہوگی۔ کسی بھی صورت میں عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمانے کا، مزدوری کرنے کا، ملازمت کرنے کا، دوڑ دھوپ کرنے کا مکلف نہیں بنایا، بلکہ ہر حال میں اس کا پورا خرچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے ذمے رکھا ہے، اور عورت کو گھر کے باہر کی تمام سرگرمیوں سے اور ادھر ادھر کی کڑوی کسیلی سننے سے اور دوڑ دھوپ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راحت عطا کر دی، اور اس کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے گھر کی ملکہ اور گھر کی رانی اور سردار بن کے رہے۔ اتنی راحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو اس عظیم مقام کے باوجود عطا فرمائی جو ابھی بیان کیا گیا۔ لیکن مائیں اور بہنیں، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگرچہ ہم پر یہ ذمہ داری نہیں ہے جو مردوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری رکھی ہے، لیکن ایک دوسری اہم ذمہ داری عورتوں پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ پورے خاندان کا اچھا ہونا یا برا ہونا یہ عورت کے اچھا اور برا ہونے پر موقوف ہے۔ خاندان ہی نہیں بلکہ پوری سوسائٹی اور پورا معاشرہ اگر وہ بگڑتا ہے تو اس کا بگاڑ عورت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اگر وہ سدھرتا ہے، معاشرہ سدھر جائے، سوسائٹی صحیح لائن پر آ جائے اور خاندان نیک بن جائے تو اس کا پورا مدار وہ عورت کے سدھرنے پر ہوتا ہے۔ عورت گھرانے، خاندان، سوسائٹی اور معاشرے کی تشکیل میں وہ عمارت کی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ کسی بھی حویلی اور عمارت کی بنیاد اگر اچھی ہوتی ہے تو اس بنیاد پر کھڑی ہونے والی حویلی، کھڑا ہونے والا بنگلہ اور عمارت بھی اچھا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے، پائیدار ہوتا ہے اور ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن اگر بنیاد ہی کچی ہو، بنیاد ہی کسی مکان کی خراب ہو، کمزور ہو، تو پھر اس بنیاد پر تعمیر ہونے والا محل چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو،
اور دکھنے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن وہ ایک دن گر کر رہے گا، برباد ہو کر رہے گا، اور خود برباد نہیں ہوگا بلکہ اس کے اندر رہنے والوں کو بھی وہ برباد کرے گا۔ بلکہ اگر بہت لمبا چوڑا ہو اور خوب اچھا نظر آ رہا ہو تو اس کے آس پاس رہنے والے بھی اس کے خطرات سے محفوظ نہیں رہتے ہیں۔ تو یہی خاندان میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں ایک عورت کی حیثیت ہے کہ اگر عورت کی زندگی اچھی ہوتی ہے تو پورا خاندان نیک ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، اور اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اس کے کردار اچھے ہوتے ہیں۔ اور اگر عورت بگڑی ہوئی ہو، عورت کا مزاج بگڑا ہوا ہو، اس کا ذوق اور اس کا مذاق خراب ہو، تو پھر پورا گھرانہ اور اس کی گود سے اٹھنے والی پوری نسل اور پورا معاشرہ اور پوری سوسائٹی وہ ایسے ہی بد اخلاق ہوتی ہے، بد کردار ہوتی ہے، لوگ جن سے نفرت کرتے ہیں، جن کو دیکھ کر لوگ تھوکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک عورتوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا تھا تو ان عورتوں کی کوکھ سے جب تک نبیوں کا زمانہ تھا نبی پیدا ہو رہے تھے۔ ہم سب جانتی ہوں گی حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، اور حضرت ہاجر وہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی ہیں۔ ان دونوں بیویوں نے کتنی قربانیاں دی۔ ان قربانیوں کے نتیجے میں حضرت اسحاق پیدا ہوتے ہیں، حضرت اسماعیل پیدا ہوتے ہیں، اور پھر حضرت اسحاق کی پوری نسل میں حضرت اسماعیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سید الانبیاء والمرسلین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ پورا جو نبوت کا خاندان ہے، یہ نبوت کا خاندان جو دراصل وجود میں آیا تھا وہ حضرت سارہ اور حضرت ہاجر کی قربانیوں کی وجہ سے آیا تھا۔ ہم سب جانتی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہیں۔ ان کی زندگی جب درست تھی تو ان کو اتنا عظیم مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کا سب سے بڑا سہارا بنی تھی، اور دنیا میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا ذریعہ بنی تھی۔ یعنی ایک عورت اگر صحیح زندگی گزارتی ہے تو وہ کتنا بڑا کردار عطا کر سکتی ہے کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے عظیم نبی کے لیے تسلی کا سامان بنتی ہیں۔ اگر ہم نے سیرت کی کتاب پڑھی ہو تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی آئی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جبرائیل سے ملے تھے، تو اس موقع پر اللہ کے رسول بہت پریشان ہوئے، آپ کا دل دھڑک رہا تھا، آپ کا جسم کانپ رہا تھا، آپ ڈر گئے تھے کہ معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس موقع پر کس نے کس تسلی دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اگر ہم سیرت جانتی ہیں تو ہم نے پڑھا ہوگا کہ حضرت خدیجہ تھیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور ان کی تسلی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف زائل ہوا۔ اللہ کے رسول حضرت خدیجہ کو پوری زندگی یاد کرتے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ خدیجہ تو بوڑھی تھیں اور وہ برسوں ہو گئے مر گئیں، اور اب تک تم خدیجہ کو یاد کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ عائشہ تجھے معلوم نہیں کہ خدیجہ کا مجھ پر کتنا احسان ہے۔ جب لوگ مجھ کو جھٹلا رہے تھے اس وقت خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی، جب لوگوں نے مجھ کو گھروں سے نکال دیا تھا اس وقت خدیجہ نے مجھ کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی،
جب لوگوں نے مال سے مجھ کو محروم کر دیا تھا تو خدیجہ نے مال کے ذریعے میری مدد کی تھی، اور جب عورتوں نے اولاد سے مجھ کو محروم کر دیا تھا تو وہ خدیجہ ہی تھی کہ جس کے بطن سے میری اولاد ہوئی۔ یعنی عورت کا کتنا بڑا مقام ہے کہ وہ ایک نبی کے وجود کا ذریعہ بنتی ہے، اور ایک نبی کی تسلی کا اور نبی پر احسان کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن یہ اس وقت جب کہ اس کی زندگی کا رخ درست ہوتا ہے۔ صحابیہ کے واقعات ہم پڑھتی ہوں گی، سنتی ہوں گی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کتنا بڑا کردار ادا کیا۔ حدیبیہ کے موقع پر جب پورا واقعہ تو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ وقت نہیں ہے، لیکن ایک موقع پر جب اللہ کے رسول پریشان ہو گئے کہ صحابہ کو میں کہہ رہا ہوں کہ تم احرام کھول دو، اپنا سر منڈوا لو، لیکن صحابہ اتنے غم میں ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کی سننے کو تیار نہیں ہے۔ اس موقع پر ام سلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا اور کہا کہ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود احرام کھول دیجئے، سر منڈوا لیجئے، غسل کر لیجئے، کپڑے پہن لیجئے، آپ کر لیں گے تو آپ کو دیکھ کر صحابہ خود تیار ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا، گویا ایک عورت کے عظیم مشورے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشکل حل ہو گئی۔ لیکن یہ اس وقت ہوا جب کہ عورت سمجھدار تھی، جب کہ اس کی زندگی کا رخ درست تھا۔ عورت کا کتنا بڑا مقام ہے، ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یاسر کی بیوی تھی اور حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ تھیں، کہ جنہوں نے بڑھاپے کے باوجود اپنے اور ابو جہل کی لاکھ تکلیفوں کے باوجود وہ دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، حتیٰ کہ ابو جہل کے مارنے کی وجہ سے ان کی جان اللہ کے راستے میں قربان ہو گئی۔ تو سب سے پہلی شہادت کا عظیم مقام اگر انسانوں میں کسی کو حاصل ہے تو وہ ایک عورت کو حاصل ہے۔ یہ سب کچھ عورتوں کے کردار ہے۔ آخر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا محدثین کے یہاں بڑا مقام ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو اتنا بڑا مقام حاصل ہوا تھا ان کی والدہ کی وجہ سے، کہ وہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ ان کی والدہ کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط تھا، تو والدہ نے رو رو کر اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کی۔ ان دعاؤں کے نتیجے میں حضرت محمد ابن اسماعیل امام بخاری کی بینائی واپس آئی، اور والدہ کی تربیت کے نتیجے میں وہ اتنے بڑے امام بنے کہ آج کوئی بھی عالم بن نہیں سکتا جب تک کہ وہ ان کی کتاب کو نہ پڑھ لے، اور جب تک کوئی حدیث امام بخاری اپنی کتاب میں درج نہ کر دیں وہاں تک اس کے صحیح ہونے کی کوئی ضمانت نہیں لی جا سکتی۔ تو یہ بڑا مقام عورت کو حاصل، یہ عورت کی وجہ سے امام بخاری کو حاصل ہوا۔ خواجہ بختیار کاکی ہوں، نظام الدین اولیاء ہوں، معین الدین چشتی ہوں، اور بایزید بستامی ہوں، ان سب کی تاریخ کو اور ان کے حالات کو اگر ہم پڑھیں گی تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ماں نے تربیت کی تھی، اور ماں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مضبوط تھا، جس کے نتیجے میں اتنے بڑے بڑے آدمی پیدا ہوئے۔ گویا اگر ماؤں کی زندگیاں اور عورت کی زندگیاں درست ہوتی ہیں تو اولیاء جنم لیتے ہیں، متقی اور پرہیزگار جنم لیتے ہیں، محدثین جنم لیتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ جنم لیتے ہیں، امام شافعی جنم لیتے ہیں، اور بڑے بڑے اولیاء، اور جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا تو نبی جنم لیتے تھے۔ لیکن جب سے عورتوں کی زندگی کا رخ غلط ہوا تو پھر وہاں ناچنے اور گانے والے پیدا ہو رہے ہیں، اللہ کی پناہ، وہاں یوٹیوبر پیدا ہو رہے ہیں، ٹک ٹاک پر ڈانس کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو گالیاں دینے والے پیدا ہو رہے ہیں۔
اور ایسے بچے پیدا ہو رہے ہیں کہ جن کو منہ لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ عورتیں، مائیں اور بہنیں، جانیے، اپنی حیثیت کو سمجھیے اور اپنے مقام کو سمجھیے کہ اس میں عورتوں کا کردار بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بچوں کی تربیت کا جو زمانہ ہے وہ پورا کے پورا زمانہ عورت کی گود میں گزرتا ہے۔ بچہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پھر 1.5 سال 2 سال بچہ ماں کی گود میں رہ کر اس کا دودھ پیتا ہے، پھر وہ چلنے اور بولنے کی عمر تک ہر وقت اپنی ماں ہی کے ساتھ رہتا ہے، اور یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں 1-2 بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اپنے مزاج کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی امنگوں کو اور اپنی امیدوں کو درست کریں۔ عموماً عورتوں کی تمناؤں کا رخ درست نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کے پیٹ سے جنم ہونے والی اولاد کا مزاج اور ان کی تمنائیں اور ان کی امنگیں بھی درست نہیں ہوتی ہیں۔ عورتیں زیادہ سے زیادہ یہ تمنا کرتی ہیں، ان کی تمناؤں کا پورا رخ وہ دنیا کی طرف ہوتا ہے کہ ہمارا مکان اچھا سے اچھا ہو، ہم اچھا سے اچھا کھا رہے ہوں، ہم اچھا سے اچھا پہن رہی ہوں، ہمارے کپڑے اچھے ہوں، ہمارے پاس اتنے زیورات ہو، جو دیکھے تو وہ ہم سے پوچھے کہ یہ کپڑا کہاں سے خریدا اور کتنے کا خریدا اور کیسا ملے گا۔ عورتوں کی تمام تر باتیں اور ان کی تمام تر تمناؤں کا رخ بس یہی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ ناشکری میں مبتلا ہوتی ہیں۔ جب مرد کی وہ حیثیت نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کی اور گھر کی بچیوں کی تمام تمناؤں اور امیدوں کو پورا کر سکیں، تو پھر جتنا مل رہا ہے اس پر قناعت کرنے کے بجائے، اس پر کفایت کرنے کے بجائے، یہ عورتیں ناقدری اور ناشکری میں مبتلا ہوتی ہیں۔ ہر وقت شکوہ شکایت کرتی رہتی ہیں، اور اس شکوہ شکایت کا تعلق فقط شوہر سے نہیں ہوتا، وہ باپ سے نہیں، بیٹے سے نہیں، بھائی سے نہیں، بلکہ وہ اس سے بڑھ کر اللہ کی ناشکری کرنے پر تل جاتی ہیں کہ میں ہی ملی تھی اللہ کو کہ اس نے مجھ کو اتنے فقیر گھرانے میں پیدا کر دیا، جہاں کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں، جہاں رہنے کا ٹھکانہ نہیں، جہاں پہننے کا ٹھکانہ نہیں۔ تو یہ بہت بڑی خصلت ہے ناقدری کی اور ناشکری کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے مجمع میں بیان کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے جب جہنم کو دیکھا تو میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ عورتوں نے پوچھا، وہ سب صحابیات تھیں، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کہ عورتوں کو سب سے زیادہ آپ جہنم میں دیکھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ کفر کرتی ہیں۔ صحابیہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کفر کرنے کا کیا مطلب؟ کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، مسلمان اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرتا، بلکہ کفر کرنے کا مطلب یہ کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ کفر کرتی ہیں، یعنی ان کی ناقدری کرتی ہیں، ان کی محنتوں پر پانی پھیرتی ہیں، ان کے احسانات کو جھٹلاتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت کی خصلت یہ ہے کہ ایک زمانے تک تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان پر احسان کرو، لیکن ذرا تمہاری طرف سے کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو وہ فوراً کہنے لگے گی کہ آج تک میں نے تم سے کبھی خیر دیکھی ہی نہیں، آج تک تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہی نہیں۔ تو یہ ناقدری اور ناشکری بہت بری خصلت ہے، اور یہ اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب کہ ہم عورتوں کا پورا رخ دنیا کی طرف ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو۔ دنیا کے معاملے میں اگر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گی تو ناقدری پیدا ہوگی، ناشکری پیدا ہوگی کہ اس کا گھر تو اتنا بڑا اور میرا گھر تو چھوٹا سا،
وہ تو ہر ہفتے نئے کپڑے پہنتی ہیں اور میرے پاس تو عید کے دن بھی نئے کپڑے نہیں ہوتے. وہ تو اتنا اچھا کھاتے ہیں اور مجھے تو باسی کھانا پڑتا ہے ایک وقت کے لیے. اس کا مکان تو اتنا اعلیٰ ہے, ڈیکوریشن ہے, اور میرے مکان میں کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان چیزوں میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے, کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گی تو تمہیں اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہوگا. اگر تمہارا گھر پکا ہے تو تم کچے گھر والے کو دیکھو. اگر تم دونوں وقت اگر پیٹ بھر کر کھا لیتے ہو تو تم سوچو کہ دنیا میں بہت سے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو ایک وقت کھانا ملتا ہوگا اور دوسرے وقت وہ بھوکے مرتے ہوں گے. اگر تم کو ہر ہفتے نئے کپڑے مل رہے ہیں تو تمہیں سوچنا چاہیے کہ روزانہ نہیں لیکن ہفتے میں بہت سی عورتیں تو وہ بھی ہوں گی کہ جن کو سال میں بھی ایک نیا جوڑا اور عید کے دن بھی ایک نیا جوڑا میسر نہیں ہوتا. اگر میرے پاس ایئرنگ اور ہار نہیں ہے, پازیب نہیں ہے, تو بہت سی عورتیں تو وہ ہیں کہ جن کے سر پر صحیح ڈھنگ کا دوپٹہ بھی نہیں ہے, جن کے پیروں میں صحیح ڈھنگ کی چپلیں بھی نہیں ہیں. تو ان معاملات میں ہمیشہ ہم اپنے سے کمتر کو ہم دیکھیں گی تو ہمارے اندر قناعت پیدا ہوگی, اللہ کی نعمتوں کی قدردانی پیدا ہوگی, اور ہم اپنے آپ کو اللہ کے یہاں بہت اچھا پائیں گی اور شکر گزار بنیں گی. اور دوسرے یہ کہ ہماری تمنائیں ہمیشہ اپنے بچوں کے تعلق سے اور اپنے گھر والوں کے تعلق سے اور اپنی ذات کے تعلق سے وہ نیکی کی اور دینداری کی ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ بچے ہمارے کہنے کو نہیں سنتے لیکن وہ ہمارے کرنے کو دیکھتے ہیں. ہماری باتوں کو وہ کب مانتے ہیں, لیکن بچہ جب چھوٹا سا ہوتا ہے بلکہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے وہاں ہمارے جیسے جذبات ہوتے ہیں, ہماری جیسی تمنائیں ہوتی ہیں, تو وہ جذبات پیٹ میں ہمارا بچہ وہ قبول کرتا ہے. ہم نے بزرگوں کے بہت سے واقعات پڑھے ہوں گے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ تھا تو انہوں نے خوب تلاوت کی. اس خوب تلاوت کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ماں کے پیٹ سے بچہ ہوا تو وہ 10 پارے حافظ تھا, وہ 20 پارے حفظ تھے. اس کو پہلے سے پتا کیا تو معلوم ہوا کہ یہ وجہ یہ ہے کہ جب سے یہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا تو اس وقت سے ماں نے خوب قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا اہتمام کیا. بہت سی مائیں اتنی ایسی گزری ہیں کہ وہ بچوں کو جب بھی دودھ پلاتی تھی تو ہمیشہ انہوں نے باوضو دودھ پلایا ہے, باوضو کھانا پکایا ہے, کھانا کرتے ہوئے انہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے. تو اگرچہ حلال کمانا وہ شوہر کی ذمہ داری ہے, وہ بھائی کی ذمہ داری ہے, وہ باپ کی ذمہ داری ہے, لیکن اس حلال کھانے کو بھی بابرکت بنا دینا, اس حلال کھانے کے اندر نورانیت ڈال دینا یہ عورت کی ذمہ داری ہے. اور یہ اس وقت آتی ہے جب کہ عورت پاکیزگی کا, طہارت کا, بجائے اس کے کہ وہ یوٹیوب کھول کر گانے سن رہی ہو اور وہ فیس بک پر یا ٹک ٹاک پر ادھر ادھر کی باتیں دیکھ رہی ہو, اس کی زبان پر اللہ کا اگر ذکر ہوگا, ذکر کرتے ہوئے وہ کھانا پکائے گی تو کھانے میں نورانیت پیدا ہوگی, کھانے میں برکت پیدا ہوگی. اور یہ نور والا اور برکت والا کھانا جب ہماری اولاد کے پیٹ میں جائے گا تو وہ ان کی زندگی کو, ان کے مزاج کو وہ درست کرے گا. تو اس طرح اگر ہم اپنی زندگی کو پاکیزہ بناتی ہیں, ظاہر ہے کہ ہم عورتوں کے لیے ہم عورتوں کی یہ بھی بیماری ہے کہ ہم آج کی ان عورتوں کو دیکھتی ہیں کہ جو ہمیں ٹک ٹاک پر نظر آتی ہے, فیس بک پر نظر آتی ہے. ہم سمجھتی ہیں کہ یہی ہمارا آئیڈیل ہے, خاص طور پر ہماری نوجوان بہنیں اور نوجوان لڑکیاں جن کا موبائل کے ساتھ بہت زیادہ گہرا رشتہ ہے, اتنا گہرا رشتہ کہ انہوں کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ وہ نماز کا وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, کھانا پکانے کا وقت آیا یا نہیں آیا, صبح ہوئی یا شام ہوئی,
ماں بلا رہی ہے یا باپ بلا رہا ہے، ہماری نوجوان بچیوں کو موبائل کے ساتھ اتنا لگاؤ ہے کہ پوری دنیا سے وہ بے خبر ہو کر موبائل میں لگ جاتی ہیں، اور جب رات دن وہ یوٹیوب پر اور ٹک ٹاک پر اور فیس بک پر اور فلاں پر وہ مختلف قسم کے ویڈیوز دیکھتی ہیں تو پھر ان کی تمنائیں بھی ایسی ہوتی ہیں، وہ سوچتی ہیں کہ ہم کو بھی ایسا بننا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات پر، اپنی نسلوں پر رحم کریں، اور ہم ایک مسلمان ہیں۔ یقین جانیے میری مائیں اور بہنیں، ہماری آئیڈیل آج کی ناچنے والی اور گانے والی اور فاحشہ اور بدکار عورتیں نہیں ہیں، خدا کی قسم ہمارے لیے آئیڈیل وہ فاطمہ ہیں، وہ عائشہ ہیں، وہ خدیجہ ہیں، وہ ام سلمہ ہیں، وہ حضرت ام سلیم ہیں۔ ام سلیم کتنی عظیم عورت تھی، کتنے موقع پر وہ اپنے شوہر کا سہارا بنی۔ ہم نے کیا فضائل اعمال میں یہ واقعہ نہیں سنا؟ حضرت طلحہ سفر میں تھے، گھر سے باہر تھے، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، لیکن کس طرح اس عورت نے سمجھداری کے ساتھ اپنے شوہر کو غم سے بچایا، اور یہ دیکھا کہ میرا شوہر باہر سے تھکا ہوا آ رہا ہے، اگر میں اس کو یہ غمناک خبر سناؤں گی تو وہ نہ کھانا کھائے گا، نہ اس کو رات کو نیند آئے گی۔ اس نے کس طرح اپنے بچے کو چھپایا اور کس طرح اپنے شوہر کے لیے کھانا تیار کیا، کھلایا، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا، پوری رات اس کو میٹھی نیند سلایا۔ جب شوہر نے خوب آرام کر لیا اس وقت بتایا، اور کتنی سمجھداری کے ساتھ بتایا کہ کوئی ہم کو امانت دے اور پھر وہ واپس مانگے تو کیا ہم کو امانت واپس نہیں کر دینا چاہیے؟ شوہر نے کہا کہ ضرور امانت واپس کر دینا چاہیے۔ تو کہا کہ بچہ اللہ کی ہمارے پاس امانت تھا، اللہ نے جب چاہا اس کو بلا لیا، وہ اللہ کے یہاں واپس چلا گیا۔ یعنی کتنی سمجھداری کے ساتھ۔ آج ہم عورتوں کا معاملہ یہ ہے، اور میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں تو اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ شوہر دن بھر تھکا ہارا گھر پر آتا ہے، تو عورت بجائے اس کے کہ وہ ہنسمکھ چہرے کے ساتھ اس کا سامنا کرے، اس کا سامان اس کے ہاتھ سے لے، اس کو پانی پیش کرے، پنکھا اور اے سی کے نیچے اس کو بٹھائے، وہ فوراً دکھڑے سنانا شروع کر دیتی ہے۔ تم تو باہر رہتے ہو، تم کو گھر کی کوئی فکر نہیں ہے، کب سے میں انتظار کر رہی ہوں، بچے بھوکے ہیں، گھر میں یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ گھر کا ماحول پرسکون کیسے بنے گا؟ تو واقعہ یہ ہے میری عزیز بہنیں اور محترم مائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اسلام میں عظیم مقام عطا فرمایا ہے، اور اس عظیم مقام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمے ہماری نسلوں کی تربیت کی ذمہ داری رکھی ہے۔ تو ہمیں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اور ہمیں دینی کتابیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں سخت نگرانی کرنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کی اور اپنی بچیوں کی۔ ہم خود نیک ہوں گی تو ہمارے بچے خود بخود نیکی کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اگر ہمارے اندر نیکی نہیں ہے، نیکی کا جذبہ نہیں ہے، ہم خود غیبتیں کرتی ہیں تو ہمارے بچے بھی غیبت میں مبتلا ہوں گے۔ اذان ہوتی ہے، ہم پڑی سوتی رہتی ہیں تو ہمارے بچوں پر اس کا اثر پڑے گا۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں کریں گی تو ہمارے بچوں پر اس کا اثر پڑے گا۔ ہم ناقدری کریں گی نعمتوں کی تو ہمارے بچے بھی نعمتوں کی ناقدری کرنے والے بنیں گے۔ اور اس کے برخلاف اگر ہمارے اندر دین کی عظمت ہوگی، سنتوں کا اہتمام ہوگا، ہم صبح شام اللہ کا ذکر کریں گی، تلاوت کریں گی، راتوں کو اٹھ کر مصلی پر بیٹھ کر روئیں گی، جب ہمارے بچے ہم کو دیکھیں گے کہ میری ماں، میری بہن، میری بیوی مصلی پر بیٹھ کر رو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا پورا اثر گھر کے ماحول پر پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں ہمارے بچے بھی راتوں کو رونے والے بنیں گے، ان کے اندر بھی اللہ کی خشیت پیدا ہوگی، تقوی پیدا ہوگا، سنتوں کا اہتمام پیدا ہوگا۔ تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ سب چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اگر فضائل اعمال کی تعلیم کا اہتمام نہیں کرتی ہیں تو ہمیں سب سے پہلے فضائل اعمال کی تعلیم کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ صرف اور صرف
فضائل اعمال کی تعلیم سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم دین کو نہیں سیکھیں گی۔ ہمیں دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ہم دین کو سیکھیں، جو جاننے والیاں ہیں ان سے، جو کتاب ہم پڑھ سکتی ہیں تو وہ کتاب کے ذریعے، اپنے شوہروں کے واسطے سے ہم عالموں اور مفتیوں سے اپنا رابطہ رکھیں اور ان سے دین کے مسائل پوچھیں۔ آج ہماری بچیوں کو حیض کے مسائل معلوم نہیں ہوتے، ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ غسل فرض کب ہو جاتا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ غسل کیسے کیا جائے گا تو ہم ناپاکی سے نکلیں گی، ان کو غسل کے فرائض معلوم نہیں ہوتے، ان کو وضو کے فرائض معلوم نہیں ہوتے، ان کو نماز معلوم نہیں کہ نماز میں کیا ارکان ہیں۔ ہم اپنی بچی کے لیے شادی کا خوب انتظام برسوں پہلے شروع کر دیتی ہیں کہ اس کے لیے رقم بنوا دی، اس کے لیے فلاں چیز خرید لی، فلاں پیسوں کا انتظام کر دیا، اس کے لیے بینک بیلنس کر دیا۔ لیکن عزیز محترم مائیں بہنیں، ان سب سے پہلے ہمیں یہ ضرورت ہے کہ جس گھر میں وہ بیوی کی حیثیت سے جائے گی تو بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کے کیا فرائض ہیں، وہ بہو بنے گی تو اس کو بہو بن کر کیسے رہنا ہے، وہ کسی کی بھاوج ہوگی تو بھاوج بن کر اس کو کیسے رہنا ہے۔ یہ سب چیزیں جب تک ہم اسلام کی روشنی میں ان کو نہیں سکھائیں گی اور نہ خود ہم سیکھیں گی تو پھر وہی ہوگا جو آج سب کچھ ہو رہا ہے کہ ابھی شادی کو 2 مہینے ہوئے نہیں ہوتے اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور نوبت طلاق تک کی آ جاتی ہے اور پھر وہ اپنے گھر آ کر بیٹھ جاتی ہے کہ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی، میں یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی۔ یہ اس لیے کہ ہمیں حضرت عائشہ کی سیرت معلوم نہیں، یہ اس لیے کہ ہم نے حضرت فاطمہ کا سبق ان کو نہیں پڑھایا، ہم نے ان کو حضرت عائشہ کی زندگی نہیں پڑھائی، حضرت خدیجہ کی زندگی نہیں پڑھائی، ام سلمہ کی زندگی نہ ہمارے سامنے نہ ان کے سامنے ہے کہ گھر میں کیسے رہا جا سکتا ہے، شوہر کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو عزیز مائیں بہنیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہم اس مجلس میں اگر کچھ نہیں تو یہ فکر لے کر تو ضرور اٹھیں کہ آج سے ہم نے جو کچھ زندگی گزاری اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور آج سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کا عہد کرتی ہیں کہ ہماری تمناؤں، ہماری امنگوں اور ہمارے ارادوں اور ہمارے امیدوں کا مرکز وہ دین داری ہوگی نہ کہ دنیا داری ہوگی، اور ہم دین کی طلب پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ دین کو سیکھنے کی بھی کوشش کریں گی، اور ہمارے ہر گھر میں بھی فضائل اعمال کے ساتھ ساتھ بہشتی زیور ہونا چاہیے، تحفہ خواتین ہونا چاہیے، اور اس سلسلے کی اور بھی جو کتابیں ہیں وہ ہماری تعلیمی نصاب میں داخل ہونا چاہیے، اور گھر میں یا چند پڑوس کی عورتیں ہم گھر مل کر بیٹھ کر ہم مسائل کا مذاکرہ کریں، کبھی بیٹھ کر ہم وضو کا مذاکرہ کر لیں، کبھی بیٹھ کر ہم غسل کا مذاکرہ کر لیں، کبھی بیٹھ کر ہم حیض اور نفاس کے مسائل کا مذاکرہ کر لیں۔ ہمارے بچے پیدا ہو گئے، جوان ہو گئی، ہمارے گھر میں بہویں آ گئیں، لیکن ہمیں نفاس کے مسائل کا پتہ نہیں۔ بہت سے گھروں میں عورتیں 40 دن تک یقیناً بیٹھی رہتی ہیں، حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ 40 دن ہر عورت کو نفاس آتا ہو، 40 دن سے بہت پہلے اور بہت پہلے بھی وہ پاک ہو سکتی ہے، اور جب وہ پاک ہو گئی تو اس پر نمازیں فرض ہو گئی۔ ہماری گھر کی عورتیں رمضان کے روزے قضا کر دیتی ہیں اور 11 مہینے گزر جاتے ہیں لیکن ان روزوں کو پورا کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کو ہمیں سیکھنے کی اور محنت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہمیں اپنے بچوں سے شکایت ہے، اپنے شوہروں سے شکایت ہے، اپنے بھائی بہنوں سے شکایتیں ہیں اور اپنے رشتہ داروں سے شکایتیں ہیں، تو ان شکایتوں کی سب سے پہلے قصوروار خود ہماری اپنی ذات ہے، کہ چونکہ ہماری زندگی کا رخ درست نہیں ہے، ہماری زندگی کی سوچ درست نہیں ہے، ہمارا سلوک اچھا نہیں ہے، ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے، اس کے نتیجے میں ہم سے دوسروں کو شکایتیں ہیں اور دوسروں کو ہماری ذات سے شکایتیں ہیں۔ تو ان شکایتوں کو ختم کرنے کا ایک واحد راستہ ہے کہ ہم اپنے اندر فاطمہ، عائشہ،
خدیجہ، ام سلمہ، ام سلیم، ام طلحہ اور ان صحابیات کی سیرت کو اپنے اندر اتاریں اور ان کو اپنا آئیڈیل اور زندگی کا نمونہ بنا کر ہم زندگی گزاریں گی تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں سکون آئے گا، ہمارے گھروں میں سکون آئے گا۔ ظاہر ہے کہ جتنا مال اور جتنے اچھے گھر اور جتنے اچھی پہننے اوڑھنے کی چیزیں آج غریب سے غریب عورتوں کے پاس ہے، واقعہ یہ ہے کہ فاطمہ کے پاس نہیں تھی، عائشہ کے پاس نہیں تھی، خدیجہ کے پاس نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ اتنی خوش و خرم زندگی گزار کر گئیں اور اتنی پرسکون زندگی گزار کر گئیں، خدا کی قسم آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال و دولت میں اور بناؤ سنگار میں اور بڑے بڑے مکانات میں اور لمبے چوڑے زیورات کے پہننے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون نہیں رکھا ہے۔ سکون اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، اپنی ذات کے ساتھ تعلق میں رکھا ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، ہماری کوکھ سے پیدا ہونے والی اور تربیت پانے والی نسلیں بھی اتنی ہی صحیح رخ پر آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائیں اور آئندہ کی زندگی کو ایک منظم شکل میں گزارنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔